دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ اگر تو سلیقے سے توڑتا مجھ کو، میرے ٹکڑے بھی تیرے کام آتے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ ہم کو مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی بھی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ اپنی خوشی کی چابی کبھی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ کہاں تک رفو گری کرے کوئی دل کی، ایک بخیہ سلتا ہے تو ایک ادھڑ جاتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ روشنی میری دور تلک جائے گی، شرط یہ ہے سلیقے سے جلاؤ مجھ کو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ بد اخلاق لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی صلاحیت انسان کا حقیقی حسن کردار ہے۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ توجہ دینا محبت دینے سے زیادہ اہم ہے۔ اگر لوگ مجھے محبت کرنے والے شخص اور توجہ دینے والے شخص میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیں تو میں اس شخص کو منتخب کروں گی جس نے مجھے اپنی توجہ کے ساتھ قید کر لیا ہو۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ زمین پر پانی نہ ہو تو فصل برباد ہو جاتی ہے، اور گھر میں دین نہ ہو تو نسل برباد ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو اور ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ تو کامیابی مقدر بنے گی۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ میں کیا کروں؟ میری بے ساختہ طبیعت کو یہ بناوٹی رویے پسند نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے افضل اور بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب تمہیں انسانوں سے خطرہ محسوس ہونے لگے، چاہے زندگی کا یا چاہے اپنے سکون کا، بس پھر تم ذرا رک جانا اور یہ دعا مانگنا: بند دروازوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہرو، تمہاری روح کو ذلت کے لیے نہیں بلکہ پرواز کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہوں۔
یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ آمین ثم آمین۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ کہ تم کیا ہو۔ بس اتنا یاد رکھو کہ تم خاک ہو، خاک پر ہو اور خاک کے اندر جانا ہے۔ برے کاموں سے بچنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ آمین۔ جامعہ ترمذی۔